الاعراب، اعراب کی اقسام۔ قاعدہ دیکھ لیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں، قاعدے کا صرف ترجمہ کر لیں۔ الاحوال التي تعتری اواخر الکلمات المعربة اربعۃ، الاحوال حوال حال کی طرح جو حالات طاری ہوتے ہیں معرب کلمات کے آخر میں، وہ چار ہیں۔ یہ معرب کلمات کے آخر کے حالات چار طرح کے ہوتے ہیں۔ یا الرفع، وہ رفع ہوتا ہے، اور نصب ہوتی ہے، اور جر ہوتی ہے، اور جزم ہوتی ہے۔ معرب کلمات کے آخر میں رفع آ سکتا ہے، نصب آ سکتی ہے، جر آ سکتی ہے، اور جزم آ سکتی ہے۔ وتسمى انواع الاعراب، ان سب کو اعراب کی اقسام انواع کہا جاتا ہے۔ علامات الاعراب الاصلیۃ اربع، اعراب کی علامات جو اصلی علامات ہیں وہ چار ہیں۔ ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون۔ وینوب عنہا علامات اخری، ناب ینوب نائب ہونا، ان کے نائب، ان کے قائم مقام کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں جو ذکر کی جائیں گی فی مواضعہا، اپنی جگہ پر، اپنے مقامات پر۔ الرفع والنصب یشترکان فی الاسماء والافعال، رفع اور نصب مشترک ہے اسماء میں اور افعال میں، یعنی اسموں کے آخر میں بھی رفع اور نصب آتے ہیں اور فعلوں کے آخر میں بھی آتے ہیں۔ والجر یختص بالاسماء، جر خاص ہے اسماء کے ساتھ، یعنی جر صرف اسموں کے آخر میں آتی ہے۔ کما یختص الجزم بالافعال، جس طرح جزم خاص ہے فعلوں کے ساتھ، جزم صرف فعلوں کے آخر میں آتی ہے، اسموں کے آخر میں جر آتی ہے، جزم نہیں آتی، اور فعلوں کے آخر میں جزم آتی ہے، جر نہیں آتی۔ انواع الاعراب، الطائر یحوم، حام یحوم حوما، مانا ہوتا ہے گھومنا، پرندہ گھومتا ہے۔ الماء عذب، پانی میٹھا ہے۔ الحصان جامح، گھوڑا سرکش ہے۔ یہ تین مثالیں دی ہیں اس میں معرب کی۔ الطائر، الماء، الحصان، عذب، جامح، یہ یہاں پہ اسم معرب ہے، اسم معرب کی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے، اسم مفرد صحیح اور اس کی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے۔ الطائر، الماء، الحصان، ان تینوں کے آخر میں رفع آیا ہے، یہ تینوں اس میں معرب ہیں۔ جی، یوقد علی المصباح، بلکہ ان کو بعد میں دیکھتے ہیں، یہ نمبر 4 اس سے پہلی لائن میں نیچے لکھا رأیت الطائر یحوم، میں نے دیکھا پرندے کو اس حال میں کہ وہ گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، گول چکر لگا رہا تھا۔ شربت الماء عذبا، میں نے بھی پیا پانی کو اس حال میں کہ وہ میٹھا تھا۔ ذلل الفارس الحصان، ذلل اور تذلیل کرنا، عاجز کرنا، اپنے تابع بنا لینا، تابع بنا لیا گھڑ سوار نے گھوڑے کو۔ ان تین مثالوں میں وہی فعل آئے، الطائرہ، الماء، الحصان، ان تینوں مثالوں میں وہی اسم جو ہے وہ منصوب ہے۔ نظرت الی الطائر یحوم، میں نے دیکھا پرندے کی طرف اس حال میں چکر لگا رہا تھا۔ یعیش السمک فی الماء، عاش یعیش عیشا، زندگی گزارنا، زندگی گزارتی ہے مچھلی پانی میں۔ نزل الفارس عن الحصان، اترا گھڑ سوار گھوڑے سے۔ ان تین مثالوں میں الی الطائر، الطائر جو ہے وہ مجرور ہے، السمک فی الماء مجرور ہے، نزل الفارس عن الحصان، حصان جو ہے یہ بھی مجرور ہے۔ آگے ہے یوقد علی المصباح، اوقد یوقد ایقادا، روشن کرنا، جلانا۔
جلاتا ہے علی چراغ، علی چراغ جلاتا ہے۔ تزحف الجنود، زحف یزحف، زحفن کا معنی ہوتا ہے گھسٹتے ہوئے آنا، تو رینگنا۔ رینگتا ہے، گھسٹتا ہوا آتا ہے کون؟ الجنود، سپاہی گھسٹتے ہیں۔ اور تورک الاشجار، اورک یورک ایراکن کا معنی ہوتا ہے پتے نکالنا، پتے نکالتے ہیں درخت۔ تورکو بر وزن تفعیلو، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ مثال واوی از واو فعل۔ لن یوقد علی المصباح، ہرگز روشن نہیں کرے گا علی چراغ، علی ہرگز چراغ نہیں جلائے گا۔ اب یہاں پہ پہلی تین مثالوں میں یوقد، تزحف، تورک یہ فعل مضارع مرفوع تھے۔ اب ان مثالوں میں لن یوقد وہی فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہے۔ لن تزحف الجنود، ہرگز نہیں رینگیں گے سپاہی یا لشکر۔ لن تورک الاشجار، ہرگز پتے نہیں نکالیں گے الاشجار درخت۔ لم یوقد علی المصباح، علی نے نہیں جلایا چراغ۔ لم یزحف جندی، سپاہی نہیں چلا یا نہیں رینگے سپاہی۔ زمین پہ گھسٹ کے چلنے کہتے ہیں دبا یدب، زحف یزحف۔ لم تورک شجرۃ، نہیں پتے نکالے درخت نے۔ پہلی تین مثالوں میں یہ فعل مرفوع ہے، اگلی تین مثالوں میں یہ فعل حروف نواسط کے آنے کی وجہ سے منصوب ہے، اس سے اگلی تین مثالوں میں حروف جوازم کے آنے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ تو پہلی تین مثالوں میں مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے۔ جی، تو جب فعل مضارع پر حروف نواسب داخل ہو مضارع ہوتا ہے منصوب، جب اس پر حروف جوازم آ جائے تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اور جب یہ حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ جی، البحث، الطائر، الماء، الحصان في أمثلة القسم الأول كلها أسماء۔ الطائر، الماء، الحصان، پہلی قسم کی سب مثالوں میں یہ تمام کے تمام اسم ہیں۔ پہلی قسم کی تمام مثالوں میں، پہلی قسم کی مثالوں میں یہ جو الطائر والماء والحصان یہ تمام کے تمام اسم ہیں۔ فَهِيَ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مِنْهُ مَرْفُوعَةٌ لِأَنَّهَا مُبْتَدَأَةٌ، اور یہ پہلی تین مثالوں میں مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ پہلی تین مثالوں میں مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتداءات المبتدا ہے۔ والذی يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها، وہ چیز جو دلالت کرتی ہے ان کے رفع پر وہ ضمہ کا پایا جانا ہے ان میں سے ہر ایک کے آخر میں، یعنی ان میں سے ہر ایک کے آخر میں جو ضمہ آتا ہے الطائر والماء والحصان کے آخر میں، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ وفی امثلۃ الثلاثۃ الثانیۃ منصوبۃ، اور دوسری تین مثالوں میں یہ منصوب ہے، دوسری تین مثالوں میں یہی سب منصوب ہے۔ لأن كل منها مفعول به، کیونکہ ہر ایک ان میں سے مفعول بھی ہے۔ والذی يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها،
جو چیز دلالت کرتی ہے ان کے نسب پر وہ کیا ہے؟ فتح کا پایا جانا ان میں سے ہر ایک کے آخر میں، ان میں سے ہر ایک کے آخر میں فتح کا پایا جانا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منصوب ہے۔ وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثۃ مجرورۃ، اور تیسری تین مثالوں میں یہ مجرور ہے، لأن کل منہا مسبوق بحرف جر، کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے، ہر ایک مسبوق حرف جر کے ساتھ، یعنی ہر ایک سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے۔ والذی يدل على جرها وجود الکسرۃ فی آخر کل منها، جو چیز دلالت کرتی ہے اس کے جر پر وہ کسرہ کا پایا جانا ہے اس کے آخر میں، جو اس کے جر پر دلالت کرتی ہے وہ کیا چیز ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ پایا جاتا ہے۔ فبہذا نرى هذه الاسماء قد تغيرت اواخرها، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسماء کے آخر میں تبدیلی ہوئی ہے، من الرفع الى النصب، رفع سے نصب کی طرف، ثم الى الجزم، پھر جزم کی طرف، فاذا فلا بد ان تكون معربة، جب ان کے اعراب میں تبدیلی ہوئی ہے، رفع نصب جر ان پر علامتیں آئی ہیں، تو پھر اس کو معرب ہونا چاہیے۔ جی۔ الکلمات یوقد وتزحف وتورق فی امثلة القسم الثانی افعال مضارعۃ، کلمات یوقد، تزحف اور تورق دوسری قسم کی مثالوں میں افعال مضارع ہیں، وہی فی الامثلة الثلاثة الاولى فی هذا القسم مرفوعۃ، اور یہ کلمات پہلی تین مثالوں میں، اس قسم کی پہلی تین مثالوں میں مرفوع ہیں، یعنی یہ جو پہلی تین مثالوں میں کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ لخلوها من النواصب والجوازم، نواسب اور جوازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ والذی يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها، والذی يدل، جو دلالت کرتا ہے اس کے رفع پر ضمہ کا پایا جانا ان میں سے ہر ایک کے آخر میں، یعنی ان میں سے ہر ایک کے آخر میں جو ضمہ آتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ وفی امثلۃ الثلاثۃ الثانیۃ منہ منصوبۃ لدخول لن علیہا، دوسری تین مثالیں ان میں سے منصوب ہیں لن کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر۔ والذی یدل علی نصبها وجود الفتحۃ فی آخر کل منها، جو دلالت کرتا ہے اس کے منصوب ہونے پر وہ فتح کا پایا جانا ہے ان میں سے ہر ایک کے آخر میں، یعنی ان میں سے ہر ایک کے آخر میں جو فتح پایا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منصوب ہے۔ وفی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرۃ مجزومۃ، آخری تین مثالوں میں یہ مجزوم ہے، لدخول اداۃ الجزم علیہا، کیونکہ ان پر جزم کا حرف داخل ہوا ہے۔ والذی یدل علی جزمها وجود السکون فی اواخرها، جو دلالت کرتا ہے ان کے جزم پر وہ سکون کا پایا جانا ہے ان کے آخر میں، ان کے آخر کا ساکن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجزوم ہے۔ فبذا نرى ان هذه الافعال قد تغيرت اواخرها، اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ افعال بدلے ہیں ان کے آخر، من الرفع الى النصب، رفع سے نصب کی طرف، ثم الى الجزم، پھر جزم کی طرف، فاذا لابد ان تكون معربة، تو پھر انہیں معرب ہونا چاہیے، جب ان کا اعراب بدلتا رہا ہے رفع سے نصب، نصب سے جزم کی طرف، اس لیے ان کو معرب ہونا چاہیے۔ الاحوال التي تعتری اواخر الکلمات المعربة اربع، وہ احوال جو طاری ہوتے ہیں معرب کلمات کے آخر میں وہ چار ہیں، وہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جزم ہے۔ الاحوال موصوف ہے، اور التی اس میں موصول، تعتری، اعترا یا تری، تعتری اس میں تعتری ہوتا ہے، برودن تفتعل سیغہ واحد مؤنث، غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ ناقص یائی، اس میں ہی ضمیر فاعل، اواخر الکلمات، اواخر الکلمات مضاف، اواخر مضاف، الکلمات مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، المعربۃ، بلکہ الکلمات اواخر مضاف، الکلمات موصوف، المعربۃ صفت۔
موصوف اور صفت مل کر اواخر کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر تا طریقہ مفعول فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر التی موصول کا صلہ موصول اور صلہ مل کر الاحوال کی صفت موصوف اور صفت مل کر مبتدا اربعۃ خبر وہی الرفع والنصب والجر وہ رفع ہے نصب ہے جر ہے اور جزم ہے یہ مبتدا ہے اگلے چاروں کو معطوف معطوف لا ملا کر بنا کر اس کی خبر بنا دیں وتسمى انواع الاعراب تسمى فعل اسم یذکر نائب فاعل ہے انواع الاعراب مضاف الیہ مل کر مفعول فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ علامات الاعراب الاصلیہ اربع اعراب کی علامات ایسی علامات جو اصلیہ ہیں وہ چار ہیں علامات الاعراب مضاف الیہ مل کر موصوف الاصلیہ صفت موصوف اور صفت مل کر مبتدا اربع خبر یہ الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والسکون یہ مبتدا ہے اگلے جو چاروں ہیں ان کو اسی طرح سے معطوف علیہ اور معطوف ملا کر ان کو خبر بنا دے مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ وَيَنُوبُ عَنْهَا عَلَامَاتٌ أُخْرَى تُذْكَرُ فِي مَوَاضِعِهَا ان کے نائب ہوتے ہیں یعنی جس طرح یہ حرکتیں جس طرح اعراب دیتی ہیں نا اس طرح ان کے نائب وہ حروف جو ہوتے ہیں اعراب بالحرف جو ہوتا ہے جیسے تسمیہ کے اعراب الف کے ساتھ واو کے ساتھ ینوب عنہا ینوب نابا ینوب نوبتن اور نیابتن آتا ہے ینوب اصل میں ین گوبو تھا بر وزن یفر اسی کا بعد ذکر غائب و فعل مضارع معروف عنہا ان حرف جار حاضر مجرور جار کے متعلق فعل کی علامات الموصوف اخرى اس کی صفت پہلی صفت تذکر بر وزن تو پر اسی کا بعد مؤنث غائب فعل مضارع مجرور اس میں یہ ضمیر نائب فاعل فی مواضعها فی حرف جار مواضع مضاف و حاضر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر فی جار کا مجرور ہو کر تذکر فعل کے متعلق فعل اپنے نائب فاعل و متعلق سے مل کر صفت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر ینوب فعل کا فاعل فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ الرفع والنصب يشتركان في الاسماء والافعال الرفع معطوف له وهو كتب النصب معطوف له معطوف مل کر مبتدا يشتركان بروزن يفتعلان صيغه تسميه مذكر غائب فعل مضارع معروف ثلاثي مزيد فيه هي الباء افتعال الف ضمیر اسم فاعل في الاسماء في حرف جار الاسماء معطوف له وهو كتب الافعال معطوف له معطوف مل کر فی حرف جار کا مجرور ہو کر یشترکان کے متعلق فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ اور فعل الجر یختص بالاسماء الجر مبتدا یختص بسم یختص بر یفتعل اسی آباد میں کر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد صحیح ہوا ضمیر اس کا فاعل بالاسماء جار مجرور اس کے متعلق فعل کے متعلق ہو جائیں گے اس میں کما کاف حرف جار ما مصدریہ مصدر کا معنی دیتا ہے کما یختص الجزم یختص فعل الجزم فاعل بالافعال جار مجرور فعل کے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما مصدریہ سے مل کر کاف جار کا مجرور ہو کر یختص فعل کے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جار خاص ہوتی ہے اسماء کے ساتھ جزم کے افعال کے ساتھ خاص ہونے کی طرح خاص ہونا یہ مصدر کا معنی دیا پایا جا رہا ہونا اس وجہ سے ما کو کیا ما مصدریہ ہے